जिस तरह की खबरें आ रही थी, मुस्लिम लीग नून घबराई हुई थी, इनकी टांगें कांप रही थी, लर्जा तारी था कि इमरान खान और पाक फौज एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अगर वो करीब आ जाते हैं तो फिर इनकी सियासत की मौत थी। इस मौके पर इनकी ढारस कैसे बन गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मौजू कुछ और होता है। एक सहाफ़ी की तरफ से सवाल पूछ लिया जाता है कि जनाब ये बताइए कि आजकल ये सुना है कि तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ पाक फौज की मुफाहमत हो रही है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और शवाहिद भी ऐसे हैं जैसे यही पता चलता है कि पाक फौज और इमरान खान एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो इस पर DGISPR साहब की तरफ से कहा गया कि मैंने 7 मई को जो कुछ कहा था उस पर कायम है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया। और साथ उन्होंने ये भी इजाफ़ा किया और ना ही फ़र्क आएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका DGISPR साहब हवाला दे रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि ये इंतशारी टोला है, इनके साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं होगी, इनके साथ निपटा जाएगा और आहनी हाथों के साथ इन लोगों के साथ निपटा जाएगा। उन्होंने गो के ना उस वक्त नाम लिया था और ना ही आज नाम लिया है, लेकिन सबको पता है कि DGISPR साहब किसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी DGISPR साहब की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका अचानक से ऐलान किया गया था और भी कई बातें की गई हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इस रोज़ तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा होना था, तो उस तरफ से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गया। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में चूँकि हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा गया, वो वहाँ से फ़रार हो गई, तो कुछ लोगों की नज़रें उधर थी और वहाँ की मुमासलत पाकिस्तान के साथ मिलाई जा रही थी। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए भी DGISPR साहब की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बहरहाल ये तो बाज़ार में मार्केट में चलने वाली बातें हैं। हो सकता है कि DGISPR साहब की तरफ से ऐसी बातों के साथ बिल्कुल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई तलक ना हो, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचा है? मुस्लिम लीग नून को, जो लर्ज़ रही थी, डर रही थी, खौफ थी, सहमी हुई थी कि इमरान खान और पाक फौज के माबैन मुफाहमत हो रही है। उसके लिए बादिसबा का एक झोंका है। इन पर जिस तरह से खौफ तारी था, जिस तरह से ये हबस में थे, उनके लिए वाकई ये एक हवा का, खुनक हवा का, बादिसबा का झोंका साबित हुआ, जबकि इनके लिए तो बातें सर नज़र आ रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब की तरफ से बाकी भी बहुत कुछ कहा गया, जैसे कि बॉर्डर पर स्मगलिंग होती है, उसमें पाक फौज का कितना हिस्सा है और बॉर्डर जो सील किया गया है इसके बावजूद किस तरह से अफ़गानिस्तान से, ईरान से स्मगलिंग हो जाती है, लोग यहाँ पे आ जाते हैं। DGISPR साहब की तरफ से एक एक सवाल का बड़ा भरपूर किस्म का तैयारी के साथ जवाब दिया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से शादियाँ बजाए जा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उनके तो जैसे इमरान रियाज खान कहते हैं कि खुशी से नाचते नाचते घुंघरू टूट गए, धरती फट रही है, इस तरीके से उनकी तरफ से जश्न मनाया गया। अचानक से उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई कि हमें तो चलता किया जाने वाला था, लेकिन फ़ौज की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह से पाक फ़ौज पहले खड़ी थी 9 मई के हवाले से, उसी तरह से आज भी खड़ी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। शदीद रद्द-ए-अमल कहाँ से आया? उनके लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन DGISPR साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया गया सवाबी वाले जलसे में। सवाबी वाले जलसे की बात कर लें, उसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई। खसूसी तौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से सिंध से आने वाले दस्तों को रोका गया, पंजाब से जाने वाली गाड़ियों को भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये जलसा इसलिए कामयाब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये तारीख साज जलसा था, रिकॉर्ड जलसा था, और ये पहली मरतबा हुआ कि इमरान खान इस जलसे में मौजूद नहीं थे, ना ही उनकी तकरीर होनी थी। इसके बावजूद भी लोग इतने ज़्यादा तादाद में वहाँ पे चले गए, मीलों तक ये जलसा फैला हुआ था। ये वहाँ जाने वाले लोग बताते हैं, समी इब्राहिम साहब की तरफ से बताया गया कि 8 किलोमीटर दूर थे जलसे से, कि इनके लिए वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन हो रहा था। ये किस तरह से पहुँचे? गाड़ियाँ थी, लोगों का हजूम था, और जिस जगह पे पंडाल बनाया गया था, जलसा किया गया था,
وہاں پہ جگہ کم پڑ گئی تھی، ارد گرد بازاروں میں گلیوں میں لوگ موجود تھے، پنڈال کے اندر بھی پنڈال کے باہر بھی۔ یہ جلسہ اس لیے بھی کامیاب ہو گیا کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ وہ خود بھی بڑے دلیر ہیں، جرأت مند ہیں، ان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا، ان کی طرف سے بھی پوری کوشش کی گئی تھی، انہوں نے اس کو اپنی انا کا، اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اور پھر حکومت میں بھی تھے، خیبر پختونخوا میں لوگ دور دراز سے آئے، ملک کے دیگر حصوں سے بھی لوگ آئے، پنجاب سے بھی گئے، سندھ سے بھی گئے، بلوچستان سے بھی گئے، دور دراز علاقوں سے لوگ۔ نہ صرف یہ کہ اس روز آتے رہے بلکہ اس سے کئی روز پہلے بھی انہیں پتہ تھا کہ وہاں تک جانے میں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے کئی روز پہلے سے وہاں پہ جانا شروع کر دیا تھا، اور 1-2 روز پہلے تک وہاں پہ لوگ موجود تھے سوابی میں اور ارد گرد کے شہروں میں، ہوٹل میں سنا ہے کہ کہیں بھی بکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس لیے یہ جلسہ کامیاب ہونا ہی تھا، اور علی امین گنڈا پور کی طرف سے پوری کوشش کی گئی تو ایک بہت بڑا جلسہ اس کے باوجود ہو گیا کہ عمران خان نے نہ تو وہاں پہ تقریر کرنی تھی اور نہ ہی عمران خان نے خود موجود ہونا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا ریکارڈڈ جلسہ تھا، ریکارڈ ساتھ جلسہ تھا، اور اس جلسے میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو کچھ انہوں نے کہا اس کا جواب دیا گیا۔ وہاں پہ کچھ مقررین کی طرف سے پاک فوج کو للکارا گیا، جیسا کہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے بھی ایک جارحانہ خطاب کیا گیا۔ وہاں پہ زرتاج گل کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو پہلی مرتبہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا کی طرف سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ علی محمد خان کی طرف سے کہا گیا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے ساتھ جو شہر ہے، راول پنڈی ہے، ان کے باسیوں سے میں مخاطب ہوں کہ عمران خان کو نہ کوئی توڑ سکا ہے، نہ کوئی توڑ سکے گا، تحریک انصاف کو نہ کوئی توڑ سکا ہے، نہ کوئی توڑ سکے گا۔ یہ سارا کو یہ للکارا گیا پاک فوج کو وہاں پہ سوابی کے جلسے میں۔ تو ناظرین، جس طرح سے پاک فوج کو وہاں پہ للکارا گیا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اسے آپ دانش مندی کہیں گے، عقل مندی کہیں گے، یا پھر آپ اس کو حماقت کہیں گے؟ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فرسٹریشن کا نتیجہ قرار دیا جائے، جس طرح سے فرسٹریشن ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تو پھر ان کی طرف سے ایسا بیانیہ اپنایا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ اس کو دانش مندی سمجھتے ہیں جو کچھ وہاں پہ پاک فوج کو للکارا گیا، پاک فوج کو جواب دیا گیا، یا آپ اس کو غیر دانش مندی سمجھتے ہیں، آپ اس کو حماقت سمجھتے ہیں، آپ اس کو فرسٹریشن سمجھتے ہیں، آپ یا پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تنگ آمد بجنگ آمد والی بات تھی۔ ادھر بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے بھی پاکستان میں باتیں کی جا رہی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو گیا، جس طرح سے حسینہ واجد وہاں سے فرار ہو کر انڈیا میں چلی گئی، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی۔ بہرحال یہ لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہی کچھ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی اسی طرح کی آمریت ہے، اسی طرح کی فسطائیت ہے، اسی طرح کا جبر ہے، اسی طرح کا ظلم ہے، جس طرح کا حسینہ واجد کی طرف سے وہاں پہ ہو رہا تھا۔ وہاں پہ حسینہ واجد کر رہی تھی، یہاں پہ شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے، ایک عرصے سے کر رہی ہے۔ تو حسینہ واجد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا، لیکن کیا پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں سرے دست ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ بنگلہ دیش کی فوج نے کروایا ہے۔ وہاں پہ حالات اتنے زیادہ ٹائٹ ہو گئے تھے، اتنا زیادہ حبس ہو گیا تھا، اتنی زیادہ صورتحال بگڑ گئی تھی کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے، حسینہ واجد کا بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن ساتھ سوچنے والی بات یہ بھی ہے، کیا بنگلہ دیش کی فوج حسینہ واجد کے ساتھ تھی؟ میں نہیں سمجھتا کہ حسینہ واجد کے ساتھ ان کی فوج کھڑی تھی، بلکہ فوج کی طرف سے ایک جال بنا گیا، ایک ٹریپ بنایا گیا، جس میں حسینہ واجد آ گئیں اور حسینہ واجد کو پھر اپنے ملک سے بھاگ کے جانا پڑا۔ بہرحال فوج کی طرف سے ٹریپ بنایا گیا تھا، جو کچھ بھی کیا گیا تھا، لیکن لوگ حسینہ واجد سے بہت زیادہ تنگ تھے، اس لیے حسینہ واجد کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس حوالے سے ہم ایک الگ ویلاگ بنا چکے ہیں، اس کے بعد وہ ویلاگ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا،
کس طرح سے فوج نے مطمئن کیا ان لوگوں کو جو حسینہ واجد کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، جو حسینہ واجد کے خلاف محاذ رائی کر رہے تھے، جو حسینہ واجد کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، جن کے لیے حسینہ واجد کا وجود اور حکمرانی قابل برداشت نہیں رہی تھی، اس سارے کا ہم نے اس میں تذکرہ کیا ہے۔ تو پاکستان میں کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ فوج نے حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو لانے والے کون ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ جب تک ان لوگوں کی آشیرواد ان کو حاصل ہے اس وقت تک یہ اپنے تخت پر موجود رہیں گے۔ بہرحال یہ پاکستان ہے، یہاں پہ حالات بدلتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ صبح کیا ہے، دوپہر کو کیا ہے، شام کو کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے حکمرانوں کی آج شام کو ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ چند دن اس میں لگ جائیں، ہو سکتا ہے کہ چند مہینے لگ جائیں، لیکن زیادہ دیر تک یہ حکمران، یہ حکومت چلنے والے نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔